ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود پروگرام عرفان دین میں حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دعائیں کیسے قبول ہوں۔ ناظرین، دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پکارنا، مانگنا، التجا کرنا، التماس کرنا یا مدد طلب کرنا۔ اصطلاح شریعت میں اس سے مراد ہے اپنی حاجات کے لیے اللہ کو پکارنا یا اس سے مدد مانگنا، اس سے حاجت طلب کرنا۔ دعا بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز کا نام ہے۔ وہ جو فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ اے انسان، میں تو تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، وہ دعا کے لیے فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یعنی اے محبوب، جب لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوتا ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا بھی سنتا ہوں۔ پھر فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی تمہارے رب نے فرمایا کہ میرے سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دوسری طرف ترمذی شریف میں دعا کے بارے میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کلام مبارک ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دعا میں بندہ حضور قلب سے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے، اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کو یہ حضور قلب بہت پسند ہے۔ جس نماز میں یہ حضوری نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی نماز سے پناہ مانگو۔ ابو داؤد شریف میں ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں، آپ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الصلاۃ لا تنفع، یعنی اے اللہ، میں اس نماز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو بالکل نفع نہیں دیتی۔ یہ حضور قلب دعا میں نصیب ہوتا ہے اور یہی عبادت کا مغز ہے۔ ناظرین، مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ میرے آج کے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر علامہ ظہیر عباس قادری صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر مسعود احمد رضا الرفاعی صاحب۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ کیا کچھ نیک لوگ جو ہیں ان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ جی، بڑا خوبصورت یہ ٹاپک ہے، اور یہ وہ والا موضوع ہے جس کی انسانوں میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے۔ سر، میں نے انسانوں بولا ہے، صرف مسلمانوں نے۔ بالکل صحیح۔ یعنی ہر انسان جو ہے نا وہ دعا کرتا ہے، کرواتا ہے۔ ٹھیک۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ادعوا ربکم، دوسرا ارشاد فرمایا کہ فاستجاب لکم، کہ تم اپنے رب کو پکارتے ہو تو وہ تمہیں جواب دیتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، درست۔ تیسری آیت مبارکہ میں ہے کہ وہ جواب دیتا ہے اللہ رب العالمین جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو دعا کا جو کانسیپٹ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ قرآن مقدس میں 20 مرتبہ اس کا ذکر ہوا۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ حضرت دعا ابراہیم بھی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، تو یہ دعائے ابراہیم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لا تعداد دعاؤں کا ذکر قرآن مقدس میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی جو دعائیں مقبول ہیں۔ جی بے شک، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی جو دعائیں ہیں وہ قبول فرماتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بظاہر اس لیے قبول نہیں فرماتا کہ جس طرح کے دعائے نوح علیہ السلام ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر دعا کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ اس کے لیے دعا ہی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ دعا جو ہے نا، دعا کی اجازت نہیں دیتا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ یہ آپ کے نقش قدم پر چلتا ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کے لیے دعا کریں ہی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ غرق بھی ہوا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، نبی علیہ السلام کی آل ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، اور آئمہ مجتہدین ہیں، کوئی بھی درجہ ولایت پر فائز ہے تو، اور علماء حقہ ہیں، مدرسے میں جو طلباء کرام ہیں، مدارس میں پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے، غازی کی دعا قبول کرتا ہے، اور جو دین کا علم سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، نیک تاجر ہے جو زیارت حرمین شریفین میں گیا
ہوا ہے، عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، سفر میں آ جا رہا ہے، ان سارے لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور رد نہیں فرماتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، وجہ یہ ہے کہ رزلٹ سامنے نہیں آ رہا، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہی نے فرمایا ہے کہ بعض دفعہ اگر آپ کی دعا فوری قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں قبول نہیں ہو رہی، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے جلدی مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عطا آپ کے مانگنے کی محتاج نہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے ہر وقت مانگا جائے اور اس سے مانگنے سے بے نیاز نہ ہوا جائے، حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے بے نیاز ہوتا ہے وہ راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے، اور جو مانگتا رہتا ہے، سائل بنا رہتا ہے، سوالی بنا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول اور محبوب بندہ ہے۔ لہٰذا جو اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، وہ بلا وجہ پیارے نہیں ہوتے، اس کے پیچھے ان کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ یہ آج یعنی یہ انسانوں کا بھی ایک اصول ہے کہ جو اکثر انسان وفادار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، تو جو آپ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے یا کسی ادارے کے لیے، ملک کے لیے، سلسلے کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے تو اس کی قربانی کا ریگارڈ کیا جاتا ہے اور اس کی قدر کی جاتی ہے۔ قرآن میں ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ نیکوکاروں کے بالکل زیادہ قریب ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ جیتے مرتے، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ان کی زندگی کا ہر مقصد اللہ کی رضا کے لیے جینا، اللہ کے دین کا کام کرنا، اللہ کی انسانیت کے کام آنا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اللہ کا پیغام جگہ جگہ، ملکوں شہروں ہر جگہ تک پہنچاتے رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا بلکہ مقبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یا تو ہم خود ایسے نیک ہو جائیں کہ ہم مستجاب الدعوات ہونے کی سیٹ پر، عہدے پر فائز ہو جائیں۔ اگر ہم بتقاضۂ بشریت ایسا نہیں ہو پاتے، ہم بیزی ہیں، مصروف ہیں، دنیا داری ہے، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو پھر ہم نیک لوگوں کے ساتھ لگ جائیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور سورہ فاتحہ میں بھی ہے کہ یا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلا دے یا ان لوگوں تک مجھے پہنچا دے جو تیرے انعام یافتہ ہیں۔ کہیں فرمایا کونوا مع الصادقین، وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ لگ جاؤ۔ تو یہ جو سچوں کے ساتھ جو سچے ہوتے ہیں ان کی دعا بھی قبول فرماتا ہے اللہ، اور جو سچے اگر نہیں، ہم جیسے گنہگار ہیں، تو جب وہ سچوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی ان سچوں کے ذریعے قبول فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء سے دعائیں کرواتے ہیں، اساتذہ سے، علماء سے، جمعے کے مجمعوں میں، اور نیک لوگوں سے، اور ماں باپ سے، اور حفظ کرنے والے بچوں سے، اور علماء سے، اور طلباء سے، اور غازیوں سے، عمرہ سے واپس پلٹنے والوں سے، حج کرنے والوں سے ہم کہتے ہیں دعا کریں، اور یہ کہنا چاہیے، ہمیں بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل ہم حج اور عمرہ کے یا جو نیکی کے کاموں میں لوگ لگے ہوتے ہیں نا، ہم ان سے دعا کروانے سے بھی نعوذ باللہ بے نیاز ہوتے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی عمرہ کر کے آیا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کی طرف جانا رواج تھا، چھوڑیں، میں مصروف ہوں۔ یہ چھوڑنے والا معاملہ آپ کو بہت بڑی محرومی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور اولیاء کو دیکھیں، اللہ کے پیارے بندے کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، تو ہم ان کو بھی لے کر دعا کر نہیں کہتے یا کم کہتے ہیں۔ تو یہ جو کنسپٹ بنتا چلا جا رہا ہے، یہ ہمارے یوں کہہ لیں کہ نفس پرستی کی وجہ سے ہے، اللہ کی مرضی کے یہ خلاف ہے۔ لہٰذا یا نیک بن جائیں، نہیں تو نیکوں کے ساتھ لگ جائیں، یہی اللہ کا حکم ہے۔ آپ کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رفاعی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ تقدیر کے بارے میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حدیث شریف کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ قلم لکھ کے تقدیر تو خشک ہو چکا ہے، تو وہ جبر کے قائل ہیں، کہتے ہیں جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، تقدیر ہماری جیسی لکھی گئی ہے وہ ویسا ہو ہی جانا ہے۔ اگر ایسا خیال کیا جائے تو پھر دعا کرنا سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں، سر آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جی کہ جو لوگ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سونو ٹی وی کی تمام آپ کی ٹیم کا، آپ کے سی او صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس چینل کو مزید ترقیاں دے۔ الحمدللہ آپ نے بڑے ایک اچھے عنوان کا انتخاب کیا، آج امت مسلمہ کو دعا کی ضرورت ہے۔ جی
اور آج فلسطین کے مسلمانوں کو دعا کی ضرورت ہے، کشمیر کے مسلمانوں کو، دنیا میں جہاں بھی. اور آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، جی یعنی دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. ٹھیک. اب دیکھیں کہ جس طرف علامہ صاحب ابھی بڑے اچھے انہوں نے لطیف انداز میں اشارہ کیا. جی جی. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم میں سب سے پہلے جو چیز سکھائی وہ دعا ہے. واہ. سورہ فاتحہ کے جہاں بے شمار اسماء ہیں وہاں سورۃ الدعاء بھی اس کو کہا جاتا ہے. دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہاں اس سورت میں ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کس طرح مانگیں. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اب دیکھیں کہ دعا مانگنے کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں. جی جی. جس طرح ہم کسی بھی چیز کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں اسی طرح دعا کے لیے بھی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ضروری ہے. جو آپ کا سوال ہے اس کے دو حصے ہیں. جی. چونکہ ضروری ہے کہ ہم اپنے سامعین کو تفصیل سے اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے. اب دیکھیں کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک. ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے. ٹھیک. تقدیر مبرم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری فیصلہ جو ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. تو اس میں تبدیلی ناممکن ہے دعا کے ذریعے بھی. ٹھیک. لیکن دوسری جو قسم کی تقدیر ہے اسے قضاء معلق کہتے ہیں. ٹھیک. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو میں اس کے نیک عمل اور اس کے دعا کے ذریعے اس کی تقدیر کو میں بدل دوں گا. جس طرح سورہ رعد میں رب کائنات نے فرمایا کہ اَیَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَاب. یہ سورہ رعد کی آیہ کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح لکھے ہوئے کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ثبت فرما دیتا ہے. اور اسی کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر جو خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفہ ثانی، ان کے زمانے میں شام میں جب طاعون کی وبا پھیلی اور اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بعد جن علاقوں میں وہ وبا زدہ تھے ان کی طرف آپ نہیں بڑھے بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے آپ نے مشورہ کیا، کنسلٹ کیا. تو اس بارے میں بے شمار حدیث مبارکہ کا مذاکرہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جلد یہاں سے واپس جائیں گے. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتفر من قدر اللہ، کہ کیا تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر سے بھاگنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے نفیس انداز میں اس کا جواب دیا کہ افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی قضاء سے اس کی قدر کی طرف بھاگتا ہوں. واہ واہ. بعض روایات میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، یعنی اسی کی نسبت میں اور بھی بہت ساری حدیث ہیں. جس طرح یہ حدیث بڑی مشہور ہے اس باب میں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في الامر الا البر. یعنی صرف دعا قضاء کو ٹالتی ہے اور صرف نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے. یہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اور اس حدیث کی تشریح میں شارحین نے لکھا ہے کہ اس میں حدیث میں جو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں جس کا تعلق تقدیر معلق سے ہے. یعنی مثلا کسی کے تقدیر معلق میں لکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے حج یا عمرہ نہیں کیا مثلا تو اس کی عمر 40 سال ہوگی، اور اگر حج یا عمرہ کیا تو اس کی عمر 60 سال ہوگی. اب اگر وہ حج یا عمرہ کر لیتا ہے تو اس کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے. اسی طرح کوئی بھی اگر صالح آدمی دعا کرتا ہے تو تقدیر معلق اس دعا کے ذریعے تبدیل ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کہ بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ صالحین کے پاس جاتے ہیں، متقی اشخاص کے پاس جاتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی تقدیر بدل جاتی ہے. اب دیکھیں جس طرح کہتے ہیں کہ اولیاء کی ایک نظر جو ہے وہ لوگوں کی تقدیر کو بدل دیتی ہے. سبحان اللہ. میں آپ کے سامنے یعنی چونکہ میرے ذہن میں یہ واقعہ آ گیا اس کے ساتھ ریلیٹ ہے. ہم ٹرکی میں تھے. ہماری انٹرنیشنل تصوف کانفرنس ہوتی ہے 12 سالوں سے وہاں، جس میں تقریباً 40 سے زائد ممالک کے لوگ شرکت کرتے ہیں. تو ایک ہمارے شیخ ہیں مراکو کے، مغرب کے، مراکش سے، شیخ حمزہ بو حمامہ ان کا نام ہے. اس وقت وہ تقریباً 95 یا 96 ایئر
کے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو تیسرے دن ہمارا ٹرپ ہوتا ہے ایک صحابہ اکرام کے مزارات پر، صالحین کے جتنے بھی ترکی میں مزارات ہیں، تو ہم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جا رہے تھے، تو میں نے ایک ہاتھ ان کا پکڑا ہوا تھا، دوسرا ہاتھ ان کے بیٹے پروفیسر نے امراکو یونیورسٹی میں، ان نے پکڑا ہوا تھا۔ جی جی۔ تو ہم جب بالکل مزار کے سامنے گئے تو ایک خاتون ٹرکش آگے سے آ رہی تھی، اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے، ویسٹرن لباس پہنا ہوا تھا، بس اس نے شیخ صاحب کے چہرے کی طرف دیکھا تو فوراً چلانا چیخنا شروع ہو گئی، اور مجھے کہا کہ شیخ صاحب سے کہیں کہ دعا کریں۔ اور جب ہم مزار کے اندر گئے، انہوں نے مزار کھولا، میں نے اندر جا کے دعا کی، باہر نکلے تو اس نے عبایا پہنا ہوا تھا اور سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا، اور مجھے کہا کہ میں شیخ صاحب کی بیعت ہونا چاہتی ہوں۔ اب دیکھیں کہ صالحین کی صحبت میں جس طرح آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اگر ایک عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو آئے گی، اور اگر ایک لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو جب وہ شرارے اس سے پسینہ نکلے گا تو بدبو آئے گی۔ تو نیک لوگوں کی صحبت سے کافی انسان کو جو ہے وہ دعا بھی ملتی ہے، اور بعض لوگ جو صالحین اور نیک ہیں وہ دعا نہیں بھی کرتے تو ان کے دل سے جو چیز نکلتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نے ایک بزرگوں سے ایسا سنا، انہوں نے فرمایا کہ دعا جو ہے نا یہ خیال ہوتا ہے، جب خیال آپ کسی کے بارے میں کرتے ہو تو دعا ہو گئی ہے۔ توجہ۔ اور اس میں دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس حدیث میں عمر کے بڑھنے میں عمر میں برکت ہونا ہے، ٹھیک، یعنی اور زیادہ نیک اعمال کی توفیق انسان کو ملنا ہے۔ اصل تو انسان کی زندگی وہی ہے جس میں انسان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جائے، اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جائے۔ اب دیکھیں کہ آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کو ہمیشہ یہ تعلیم دیتے تھے کہ ہمیشہ اللہ سے مانگیں، اور آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ آپ جب، چونکہ نماز بھی بیسیکلی ایک دعا ہے جی، تو آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے صلاۃ الحاجہ اور دعا مانگتے تھے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کوئی دعا کے کوئی خاص اوقات بھی ہیں؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے بہت سارے خاص اوقات، دن اور راتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ویسے تو دعا کبھی بھی کی جا سکتی ہے، جب دعا کے حوالے سے بات آتی ہے تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں، مگر دعا کے خاص اوقات میں سے یہ چیز ہے کہ جمعۃ المبارک، بلکہ شب جمعہ سے لے کر جمعۃ المبارک کی شام تک آپ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک میں عصر سے مغرب تک ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن، جمعہ کے ٹائم میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو رد نہیں ہوتی، جیسے کہ جب خطیب یا امام صاحب جو ہیں، بلکہ خطیب صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور 2 خطبوں کے درمیان میں انہوں نے وقفہ کیا، تو یہ چند لمحات ہیں، چند سیکنڈز ہیں، اس میں آپ جو بھی دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ میں جب چونکہ جمعہ پڑھاتا ہوں تو میری زندگی کے اندر اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ 2 خطبوں کے بیچ میں میں نے وہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اگلا جمعہ آنے سے پہلے اسے مسئلہ حل فرما دیا، چاہے وہ میرا تھا یا کسی کا تھا، کسی نے کہا تھا۔ تو یہ میں جب بھی کوئی کسی کو مشکل پیش آتی ہے 2 جمعوں کے بیچ میں دعا کرتا ہوں اور اللہ کا شکر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو ناممکنات بھی اللہ حل فرماتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا صرف مشکل نہیں، ناممکن ہے جو اللہ اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہے تو تب بھی دعا کرے گا اور اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، اور سحری کے ٹائم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں روزہ لگا ہوا ہے، تو جب روزے میں آپ تھک جائیں تب بھی دعا کریں، آپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح شب برات ہے، لیلۃ القدر ہے، اور اسی طرح جو طاق راتیں ہیں اور ان اوقات اور جگہوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب آپ بیت اللہ شریف کو پہلی نظر دیکھیں تو دعا رد نہیں ہوتی، جب آپ صفا و مروہ کی سعی کریں تو تب بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ وقت بھی اور جگہ بھی ہے۔ اسی طرح جب آپ ماں باپ کے چہرے کو دیکھیں محبت سے، تو جب تک دیکھتے رہیں گے، ایک نظر سے دیکھنا ایک مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے۔ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر کئی مرتبہ 100 بار دیکھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر 100 حج اور 200 عمروں کا ثواب ہے۔ تو یوں والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھتے وقت جو دعا کرو وہ رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب علماء حقہ کے چہرے کو دیکھو اور تب بھی دعا کرو رد نہیں ہوتی۔ تو یوں ہی وہ لوگ جو قرآن مقدس کو دیکھتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تب بھی ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ اوقات بھی ہیں، جگہیں ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جہاں اللہ جو شعائر اللہ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں فرمایا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی
تعظیم کرے وہ دلوں کا متقی ہے۔ تو فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نشانی کیوں ہے؟ وہاں اللہ کی ولیہ کے قدم لگے ہیں، جہاں اللہ کی ولیہ کے صرف قدم لگے ہوں، ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا وہاں جاتے اور آتے ہوئے دعا کرتا ہے اور اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ صرف ایک ولیہ کے لیے نہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی اولیاء ہیں ان کے مزارات ہیں، ان کے دربار ہیں، ان کی چلہ گاہیں ہیں، ان کی آستانے ہیں، ان کی نشانیاں ہیں، ان کے استعمال شدہ کپڑے ہیں، ان کے عصا ہیں، ان کی درسگاہ ہے، ان کی کتابیں۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے بیٹھنے یا چلنے یا مزار پر دفن ہونے والی جگہ پر یا چلہ گاہ میں آپ جائیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے اور رد نہیں کرتا۔ اس کی یہ جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں کہ جب آپ مزارات پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے اور اولیاء کے پاس جاتے ہیں، وہاں دعا نہیں کرنی چاہیے، قبول ہوتی ہے نہیں۔ بالکل بھی ایسی بات نہیں۔ قرآن کا اور قرآن مقدس میں حدیث مبارکہ کا واضح طور پر کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہیں جہاں انہوں نے قدم بھی رکھے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، جہاں ان کی قمیض بھی پڑی ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو چلہ گاہ ہو یا ان کی درس گاہ ہو یا پھر ان کا مزار ہو، وہاں تو بال یقین دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ اوقات اور جگہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ رفاعی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں جی میری دعا نہیں قبول ہوتی، تو کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ایک امام ابن قیم رحمہ اللہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے الدعاء والدعاء۔ سر تو اس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے نا سر وہ اسلحے کی مانند ہے۔ جس طرح اگر کوئی اسلحہ چلانے والا بندہ ماہر ہوتا ہے نا زبردست، تو جب وہ ماہر آدمی کسی دشمن پر فائر کرے گا تو وہ سیدھا جا کے لگے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دعا کی یعنی جب دعا آپ اخلاص کے ساتھ مانگیں گے، اس میں سب سے پہلا عنصر جو ہے جس کو کرنی آتی ہے اس کی قبول ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کہ یہ عظیم ترین ادب ہے دعا کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی دعا میں اخلاص پر زور دیتے ہوئے قرآن حکیم میں فرمایا کہ وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سبحان اللہ، کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے دعا میں بھی اسی کو پکارو۔ ٹھیک، تو اب یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، اور اب دیکھیں کہ دعا میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے والا یہ نظریہ رکھے کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں یہ دعا کر رہا ہوں، صحیح، اور پھر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے دعا میں اسی کو پکارنا، صحیح، اور دعا کرنے والا یہ نظریہ رکھے کہ وہی اکیلا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ بالکل ٹھیک، اور دعا کرتے ہوئے پھر ریاکاری سے انسان گریز کرے۔ جتنا جو لوگ حرام کھاتے ہیں جی تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ جی اس میں تو ایک حدیث پاک بھی ہے، جیسے وہ ایک شخص تھا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے بال غبار آلود تھے اور وہ یعنی حرام غذا سے کھاتا تھا، تو ایسے آدمی کی ظاہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کہ جس طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہیں اور وہ پاک چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ ایک آدمی اگر حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ حرام کمائی سے اگر حج کرنے کے لیے جائے تو اس کا حج کس طرح قبول ہوگا؟ اگر ایک آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ اگر سحری اور افطاری وہ حرام مال سے کرے تو اس کے اس روزے جس طرح اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو گالی گلوچ کو نہ چھوڑے، بری باتوں کو نہ چھوڑے، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہرگز ضرورت نہیں کہ وہ بھوک پیاس کو برداشت کرے۔ اور پھر آپ یہاں دیکھیں کہ اس میں توبہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، چونکہ ہمارے گناہ آج کے زمانے میں جیسے یعنی بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا دن بھر میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اب دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلَ
یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یعنی نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پھر خوب بارشیں فرمائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تمہاری مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار کرنے سے اولاد کا معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے، رزق کا معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے، بارش اگر نہیں ہو رہی تو اس کا معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے. لیکن آج ہمارے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہم استغفار بھی کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب استغفر اللہ بس ہم نے تسبیح کر لیا استغفر اللہ استغفر اللہ. ڈاکٹر صاحب اس میں عاجزی اور گریہ جو ہے جی اس پہ بھی کچھ ارشاد فرمائیں. جی اس میں عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع، یہ بھی قبولیت کی امید اور دعا مسترد ہونے کا اس میں خوف ہوتا ہے. اگر اس میں گریہ زاری نہ ہو، عاجزی نہ ہو، انکساری نہ ہو، کیونکہ اب دیکھیں کہ شیطان کو بھی جو دھتکارا گیا رب کائنات نے وہ تکبر کی وجہ سے تھا. تو جب حقیقت میں دعا کی روح، دعا کا مقصد اور دعا کا مغز جو ہے وہ تضرع ہے، جس طرح رب کائنات نے قرآن حکیم میں بھی فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. یعنی اپنے رب کو گڑ گڑا کر خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو یعنی آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ من تواضع للہ رفع اللہ، جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بلند مقام عطا کرتے ہیں. آپ دیکھیں صوفیاء کے ہاں یہ ہے کہ جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیچے جھکا ہوتا ہے، اور جو پھلدار درخت نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اس کی ٹہنیاں اوپر ہوتی ہیں. بالکل ایسے. تو تواضع تو بہت ضروری ہے. پھر اس میں دعا کے ساتھ یعنی تواضع کے ساتھ ساتھ الہا کے ساتھ بار بار یعنی دعا مانگنا، اور اس میں یعنی دعا کرنے میں تنگی اور سستی کا شکار نہ ہونا. یعنی مثلا بعض اوقات ہوتا ہے ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دعا مانگی، بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگنا، چونکہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. اب دیکھیں کہ ہم اپنی ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے جب کوئی چیز نہیں ملتی تو جب بار بار کہتے ہیں تو وہ مل جاتی ہے. تو اللہ تو بڑا کریم ہے، یعنی وہ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے. پھر اسی طرح اب دیکھیں کہ جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار دعا اور استغفار پسند تھی. یعنی یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے کہ آپ ویسے بھی جب کوئی حدیث پاک بیان کرتے تو وہ 3 مرتبہ پڑھتے تھے اس کو. تو جتنا بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ مانگے گا وہ ظاہر ہے. پھر دعا کی ابتدا اور انتہا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہیں ان کا ذکر کرنا، اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے. آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا دعا کے شروع میں اور آخر میں، اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، بہترین طریقہ کیا ہے دعا کرنے کا؟ جناب دعا کے آداب میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ پاک ہوں سر، یعنی جسم بھی پاک ہو سر اور جگہ بھی پاک ہو. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جو آپ رزق کھائیں وہ بھی پاک ہو، وہ حرام نہ ہو. بالکل. اسی طرح جب آپ دعا کریں تو اپنے دل دماغ کو حاضر کر کے توجہ اللہ کی بارگاہ میں کر کے دعا کریں گے تو قبول ہوگی. پھر اگر باوضو دعا کریں تو یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے. اگر کسی بھی وجہ سے باوضو نہیں کر پائے تو پھر بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. بہت سارے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہی بغیر سلام پھیرنے کے فوری بعد وہ بھاگ جاتے ہیں اور دعا نہیں کرتے. اور بہت سارے لوگ ایسے. بہت ادب سے روکوں گا. یہ ارشاد فرمائیے، میرے ایک ذہن میں بات آ گئی ہے، نماز کے دوران سجدے میں دعا، جی اس کا بھی کوئی کانسیپٹ ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جب نماز مکمل کرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد جو دعا کی جائے آقا علیہ السلام کی دائمی سنت ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی. مگر بہت سارے لوگ بلا وجہ کی جلد بازی کی وجہ سے اس سے محروم رہ جاتے ہیں. پھر دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ سجدے میں جا کر دعا کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آقا علیہ السلام کی محبوب سنت ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سجدے میں جا کر بھی دعا کریں. مگر بہت سارے لوگ آج کل سوشل میڈیا پر یہ بھی کہتے ہوئے مجھے سنائی دیے ہیں اور پڑھنے کو ملا ہے کہ یہ جو سجدے میں جا کر دعا کرتے ہو نا، یہ بدعت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. دراصل یہ کہنا بدعت ہے. بالکل ٹھیک. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں جا کر بھی آپ دعا فرماتے تھے اور صحیح حدیثوں سے واضح طور پر یہ ثابت ہے. پھر دعا کے آداب میں یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہوں جب آپ دعا کریں. پھر دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی یا اللہ تعالیٰ کی کسی پیاری بات یا اللہ تعالیٰ کے پیارے
نام کا وسیلہ دے کر دعا کریں، یہ بھی دعا کا ادب ہے اور اس سے دعا رد نہیں ہوتی۔ یوں بھی ہے کہ جب آپ دعا کریں تو یقین کامل کے ساتھ دعا کریں۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ دعا کریں تو یہ نہ کہیں یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے اور اگر چاہے تو نہ دے۔ آقا علیہ السلام نے اس سے سختی سے منع فرمایا، دعائے معلق کہتے ہیں شاید، یس دعائے معلق، تو فرمایا وہ والی دعا کرو جو یقین والی دعا ہو، اور وہ یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے تیرے پیارے نام کا صدقہ مانگ رہا ہوں، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں، یہ تو مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا یقین کے ساتھ دعا کرنے والا بندہ بہت زیادہ محبوب ہے اور اس کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، یعنی دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پڑھا نا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، تو یہ ایک اور آیت ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مخلص ہوتے ہوئے دعا کرو اور عبادت کے دوران دعا کرو اور حد سے نہ بڑھو۔ تو دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا اطمینان کے ساتھ کرو، مگر ایک ادب یہ بھی ہے کہ حد سے نہ بڑھو۔ دعا میں اتنا لمبا وقت نہ لے کے جاؤ کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والے تھک جائیں، کیونکہ سب سے پیچھے دعا کی بات ہو رہی ہے، آگے حد سے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے، تو باقی حدود تو بعد میں آئیں گی، سب سے پہلے تو دعا کی بھی ایک حد ہے، وہ یہ ہے نماز کا جب آپ جی نماز بھی مختصر پڑھو، یس مختصر پڑھو۔ اگر آپ امام ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں تو پچھلے لوگوں کا لحاظ کر کے نماز پڑھیں، تو جب فرض کے لیے اپنے مقتدیوں کے لحاظ کا حکم ہے تو دعا کے لیے بھی پھر ان کا زیادہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ تم لا يحب المعتدین، کہ حد سے بڑھو نہ بڑھو، طویل نہ کر دو۔ تو دعا کے آداب میں یہ ہے کہ پہلے بھی درود شریف پڑھو اور آخر میں بھی درود شریف پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہ فرمائے۔ تو یہ چند وہ آداب ہے جو میں نے عرض کیے، ویسے بہت سارے مزید بھی ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ رفاعی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ انبیاء کبھی تو دعائیں کرتے نظر آتے ہیں لیکن کبھی وہ دعائیں نہیں کرتے نظر آتے، مردے زندہ ہو جاتے ہیں، مردے زندہ کر دیتے ہیں، کبھی چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ نکلی ہوئی آنکھیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ لاب مبارک لگا کے دوبارہ فٹ کر دیتے ہیں، بازو کٹے ہوئے ہیں، آپ دوبارہ لاب مبارک لگا کے اس کو جوڑ دیتے ہیں، تو دعائیں نہیں وہاں نظر آتی۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ کیا راز ہے سر؟ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ جس طرح آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں، جی قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا میں اس کو بے شمار معجزات کو ذکر کیا، بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ 5000 سے زائد معجزات ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس میں ایک طرف یہ بھی کہا گیا، بعض لوگوں نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ حضور تمام معجزات کے جامع تھے، تو پھر یہ تو معجزہ یعنی وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو حضور، تو اس کا جواب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ وہ تو ان یعنی مردوں کو زندہ کرتے تھے جن کے اندر پہلے روح تھی، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو کلمہ پڑھوایا، ان کے اندر تو سرے سے جان تھی۔ تو اب دیکھیں کہ یہ معجزات ہیں، اور انبیاء جو ہیں اب دیکھیں بے شمار مواقع پہ یعنی جو صرف ان کے دل سے بات نکلتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے ابھی علامہ صاحب اشارہ کر رہے تھے صفا مروہ کے بارے میں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو آپ دیکھ لیں، جس مقام پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کعبہ کو تعمیر کیا، تو آپ دعا مانگ رہے تھے وہاں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جگہ کو قیامت تک کے لیے نماز کی جگہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں تھوڑا سا اس میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ فرماتے قم بإذن اللہ، تو مردہ فوراً کھڑا ہو جاتا۔ جی تو عام تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے ہر چیز کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام جب ایسے کرتے تو وہ فوراً کھڑا ہو جاتا، کبھی فرماتے قم بإذنی، پھر بھی وہ کھڑا ہو جاتا۔ تو یہ راز کیا ہے بیسیکلی سر؟ راز اس میں یہ ہے، آپ دیکھیں کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام جب یہ کہتے تھے تو حقیقت میں وہ اللہ کے اذن سے انہیں اجازت تھی تو وہ یہ کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی
صالحین انبیاء کا تو اپنا مقام ہے، ایک ظاہر ہے کہ ان کے دل سے جو بات نکلتی ہے یا دعا جو بھی فوراً قبول ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام تھے بے شمار ایسی چیزیں آپ دیکھیں گے. اگر میں سر اس کو ایسے کہوں کہ یہ اللہ کا تصرف ہوتا ہے، جی ایسے اس میں کوئی شک نہیں، بالکل ظاہر ہے کہ تصرف تو ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی ہے. اور آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. اب دیکھیں کہ کتنے مشکل وقت آیا آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر، لیکن آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا توکل جو تھا اللہ کی ذات پر، وہ جب مانگتے تھے. اب دیکھیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ غار میں تھے تو انہوں نے کہا کہ دشمن تو ہمارے سر پہ آ گئے، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اب دیکھیں یہ توکل جو ایک نبی کا اللہ کی ذات پر جو یقین ہوتا ہے، یہ توکل ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اب دیکھیں کہ انبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام ان شرور سے محفوظ رکھا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کتنے لوگوں نے کوششیں کی آپ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا تھا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر اس میں وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کریں دعا میں تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہوئی ہیں؟ واہ، بڑی خوبصورت بات ہے. وسیلے کی بات آگی تو قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے مجھے، سورہ مائدہ ہے آیت نمبر 35. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. سبحان اللہ. اے ایمان والو، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. چونکہ یہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہے تو پتہ چلا یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سورہ نساء میں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ نے واضح، یہ اس آیت کی طرف میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، یعنی گناہ کر بیٹھو یا کوئی بھی خطا ہو جائے تو در مصطفیٰ پر آ جاؤ اور وہاں آ کر نبی کا وسیلہ دے کر دعا کرو. میرے نبی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور بعد از وصال ظاہری بھی تمہاری سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سبحان اللہ. اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پہ تو ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ چاہیے. یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم اپنے اسی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام. میں بتاتا ہوں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ باقاعدہ طور پر دعا میں آقا علیہ السلام کو وسیلہ دے کر جو ہے نا وہ پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو، اور آقا علیہ السلام کا وسیلہ دے کر، اور ان الفاظ سے، میرے پاس یہ الفاظ ہیں اور یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے نا ایک قصیدہ لکھا ہے، اس قصیدے میں آپ نے الفاظ لکھے، کہتے ہیں انت الذی لما توسل بک آدم من ذلۃ فاز فہو اباکا، کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ، اے رب العالمین، آپ نے اپنے نبی علیہ السلام کے دادا جان حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام تو نبی علیہ السلام کے باپ ہیں. تو یا رب العالمین، جس طرح تو نے باپ کا وسیلہ بیٹے کے نام پر قبول کر کے ان کی توبہ قبول فرمائی، یوں ہی میں نعمان بن ثابت کی دعا نبی علیہ السلام کا صدقہ قبول فرما لے. تو اس حدیث مبارکہ سے اور اس قصیدہ کے اس واضح طور پر دلیل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں 2 ارب مسلمانوں میں 50% حنفی ہیں. تو جو 50% حنفی ہیں کروڑوں میں، ان کے امام کا عالم یہ ہے کہ جب بھی دعا کرتے ہیں آقا علیہ السلام کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں. حدیث شریف بھی ایسی ہے کہ آدم علیہ السلام جب تو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے تو وہ ہے، اور اس طرف حدیث پاک بھی ہے باقاعدہ. قرآن مقدس میں تفسیر روح البیان ہے، تفسیر کبیر ہے، تفسیر ساوی ہے، ان کے اندر یہ آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی نا، تو آدم علیہ السلام کے الفاظ یہ تھے، یا رب العالمین تو میری دعا قبول فرما لے، اور اس نبی علیہ السلام بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی علیہ السلام کا صدقہ میری دعا قبول فرما جن کو تو آخری نبیوں میں مبعوث فرمائے گا. یہ دعائے آدم ہے جس کی وجہ سے آپ کی توبہ قبول ہوئی. پھر ایک سنن جامع ترمذی
ترمذی کی روایت ہے، معجم الصغیر میں بھی ہے، حدیث نمبر 520 ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عثمان بن حنیف، وہ نابینا تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا اگر تو چاہے تو میں دعا کرتا ہوں، مگر بہتر یہ ہے کہ تو صبر کر۔ مگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بزد رہے، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں میں آپ کا دیدار کروں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وضو کرو، انہوں نے کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، انہوں نے پڑھی۔ اس کے بعد دعا کے الفاظ آقا علیہ السلام نے سکھائے، وہ میں الفاظ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم یوں دعا کرنا، اور وہ دعا کے الفاظ یہ تھے کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذا فتقضى لی اللہم فشفعہ فی وشفعنی فیہ قال ففعل الرجل فبرأ۔ اس دعا کے اندر طاقت یہ ہے اور الفاظ یہ ہیں جو اللہ کے نبی نے سکھائے کہ اے اللہ مجھے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا صدقہ میری دعا قبول فرما، یا اللہ نبی کا صدقہ میری طرف توجہ فرما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میری طرف توجہ فرمائیے۔ اور انہوں نے جب دعا کی تو ففعل الرجل فبرأ، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا اور ان کی آنکھیں بینائی واپس لوٹ آئی۔ تو یہ حدیث مبارکہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایسی دلیل ہے کہ اپنی ہر دعا میں نبی کا وسیلہ جب تک آپ نہیں دیتے آپ کی دعا ہی میں سمجھتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ لہذا اسلام کا حکم یہ ہے کہ وسیلے کے ساتھ دعا کرو، اللہ کے نبی کا وسیلہ، نبی کی آل کا وسیلہ، نبی کے اصحاب کا وسیلہ، اپنے مرشد کا وسیلہ، اساتذہ کا وسیلہ، حتیٰ کہ نیک اعمال کا وسیلہ بھی بخاری سے ثابت ہے، اور اپنے جو ہے نا وہ صدقات کا اور ہستیوں کا وسیلہ بھی۔ صحیح البخاری کی روایت ہے آقا علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ دعا کرتے تھے یا اللہ پہلے تو ہم نبی علیہ السلام کا صدقہ بارش مانگتے تھے، اب حضرت عباس بن عبد المطلب کا صدقہ جو ہے ہمیں بارش عطا فرما، اور اللہ عطا فرما دیتا تھا اور بارشیں ہوتی، اور یہ بالکل صحیح احادیث ہیں۔ لہٰذا ہمیں وسیلے کے ساتھ ہی دعا کرنی چاہیے، یہ قبولیت کی ضمانت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں ہمارے مہمان سکالرز کی گفتگو سنی۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ نیک لوگوں پر میری رحمت زیادہ ہے۔ تو نیکوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، جیسے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ ان کے علاوہ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں موجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شدہ حدیث کے مطابق مظلوم، مسافر اور والدین کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے برعکس حرام کھانے والوں، گناہ اور توبہ ساتھ ساتھ چلانے والوں، دعا میں جلدی کرنے والوں اور دعا میں گریہ نہ کرنے والوں کی دعا بارگاہ احدیت میں قبولیت کا شرف نہیں پاتی۔ باقی کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے یا نہیں؟ بالکل بدل جاتی ہے۔ اگر دعا کچھ بدل ہی نہیں سکتی تو دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے پھر؟ انبیاء اور اولیاء نے دعائیں فرمائی ہیں اور وہ قبول ہوئی ہیں، معاملات بدلے ہیں۔ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کو سمجھاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ تقدیر نہیں بدل سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی کیا اللہ اپنا لکھا ہوا بھی نہیں مٹا سکتے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی بات ہوئی تو اس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم میں دیا ہے، اور اسی وسیلے سے حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ آخری بات بڑی خاص الخاص تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قم بإذن اللہ کہنے سے مردے فوری طور پر کیسے زندہ ہو جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک ڈالنے سے کھاری کنویں کیسے میٹھے ہو جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک سے کٹے ہوئے بازو اور باہر نکلی ہوئی آنکھیں کیسے لگ جاتی؟ تو اس کا جواب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی پیارا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کام اللہ خود ہی کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی شرح صدر ہوتی ہے، تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا
کہ علم نشرح لک صدرک، کہ اے محبوب کیا ہم نے آپ کی شرح صدر نہیں فرمائی ہے؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ وہی نور شرح صدر کام کرتا ہے۔ بندے کا کلام بالکل نہیں ہوتا، بندے کا کلام ہو تو مردے کبھی بھی زندہ نہ ہوں۔ ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی مردہ زندہ کرتے وقت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز ہوتی قم بإذن اللہ، اور کبھی ہوتی قم بإذنی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ قم بإذنی و قم بإذن اللہ ہر دو نغمہ بود از لب یار، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ اور میرے حکم سے اٹھ، یہ دونوں کلام اللہ تعالیٰ کے اپنے ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں ہوتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں آنچ عیسیٰ کردہ بود اد نام ہو، جو عیسیٰ علیہ السلام نام ہو سے یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے، می شدے پیدا از نام ہو، تو وہ کام عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے نام سے بھی ہو جاتا، یعنی پھر بھی مردے کھڑے ہو جاتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کلام اللہ تعالیٰ کے اپنے ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل نہیں ہوتے تھے، اور اسے اللہ تعالیٰ کا تصرف کہتے ہیں۔ مولانا مزید فرماتے ہیں کہ یہ تصرف اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ آپ سورہ قصص کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ بے شک اے موسیٰ، یہ درخت سے آواز آ رہی ہے کہ بے شک اے موسیٰ انی انا اللہ، کہ میں تو اللہ ہوں، رب العالمین جو عالمین کو پالنے والا ہوں۔ تو مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پہ کون گرفت کر سکتا ہے؟ وہ چاہے تو درخت میں تصرف کرے، چاہے تو بندے میں کرے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔